چاہتا ہوں وہ اپنی قوم کی نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری اکثریت نوجوان ہے۔ اور میں ابھی بعد میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں مجھے خوف ہے کہ جو آج کل ہمارے نوجوانوں کے اوپر پریشرز ہیں اور جس طرح کی میڈیا، سوشل میڈیا، جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، تو مجھے بڑا خوف ہے۔ اس لیے میں ایک مختلف قسم کی بات کروں گا۔ میں اپنی زندگی سے شروع کروں گا کہ میں کوئی ہمیشہ جدھر آج ہوں اپنی زندگی میں میں ہمیشہ ایسے نہیں تھا۔ تو میں نے بڑا سوچا کہ میں اس کے اوپر بات کروں یا نہ کروں۔ پھر مجھے بشرا بیگم نے کہا کہ ضرور کرو، اور وہ اس لیے کرو اپنے نوجوانوں کے لیے۔ تو اپنی زندگی سے جس طرح میرا یہ جو سفر ہوا ہے اللہ کی طرف، تو میں صرف اس کے اوپر تھوڑی شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میری والدہ نے شروع سے، ہم جب چھوٹے سے بھی تھے تو سونے سے پہلے ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا۔ تو ہم بھی بچپن میں سارے اپنی سونے سے پہلے، میں، میری بہنیں، ہم کہتے تھے اللہ میں سیدھے راستے پہ لگا۔ لیکن جو میرا ایجوکیشن تھا، ایچ کالج میں گیا، جو ہمارے ہیروز تھے، رول ماڈلز تھے، وہ اور تھے۔ جو ہمیں کہا گیا تھا سیدھا راستہ ہے، اور جو ہمارے رول ماڈلز تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جو رول ماڈلز تھے وہ فلم ایکٹرز تھے، وہ پاپ سٹارز تھے، وہ کئی سپورٹس مین، گلیمرس لوگ تھے، لیکن اور ان کی زندگیاں بالکل مختلف تھی ان سے جن کو ہمیں کہا جاتا تھا کہ سیدھے راستے پہ، ان کے راستے پہ چلو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا، اور میں اپنی یوتھ کے لیے صرف آج یہ کہہ رہا ہوں۔ تو میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا، 18 سال کا تھا، تو وہاں جو ہم نے ماحول دیکھا وہ بالکل ایک مختلف ماحول تھا جو ہمارے جدھر سے میں بڑا ہوا تھا زبان پاک میں، اور جو وہی رول ماڈلز تھے ہم نے ان کو فالو کیا۔ اور وقت کے ساتھ اللہ نے مجھے بھی شہرت دی، اور میں اس سطح پہ پہنچ گیا کہ وہ جو میرے کئی رول ماڈلز تھے ان سے میری ملاقاتیں بھی ہو گئی، ان سے دوستیاں بھی ہو گئی، کیونکہ میں نے زندگی بھی دیکھی۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی، تو مجھے اپنی بھی زندگی کا جائزہ لیتا تھا۔ میرے میں ایک اللہ نے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفت ہے، ایک یہ تھی کہ میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں وہ دن کا جائزہ نہ کر لوں کہ آج میں نے دن میں یہ کیا، کیا کھویا، کیا پایا۔ اپنی زندگی کی کرٹیک کرتا تھا، ہمیشہ اپنا تجزیہ کرتا تھا۔ تو وہ ساری، تو میں نے جب وہ دیکھا کہ میرے جو رول ماڈلز تھے یا جن کو میں سمجھتا تھا کہ بڑی گلیمرس زندگی ہیں، جب میں نے ان کو قریب سے دیکھا، اور میں کئی سالوں کے بعد کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی جو اصل میں ایک ہی چیز ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو جو نعمتیں بخشی ہیں، ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے۔ تو جن لوگوں کو ہم سمجھتے تھے ہمارے رول ماڈلز تھے، ان میں سے بہت زیادہ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اپنی تباہی کے راستے پہ جاتے ہوئے۔ ایک بہت بڑا فٹ بالر تھا، بعد میں میرا دوست بھی بن گیا، شروع میں ہم اس کو بڑا لک اپ کرتے تھے۔ میں نے جو اس کی جب زندگی قریب سے دیکھی، جس طرح اس کو میں نے آہستہ آہستہ گرتے دیکھا، نشہ کرتے ہوئے، الکوہولک بنتے ہوئے، پھر کلینک میں جاتا تھا اپنے آپ کو، پھر وہ صاف ہو کے پھر واپس آتا تھا، پھر چلا جاتا تھا، پھر 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ وہ ایک نہیں تھا، بہت زیادہ تھے جن پاپ سٹارز کو ہم سمجھتے تھے۔ ان کی زندگیاں جب قریب سے دیکھی گئی، شادیاں تباہ، بچے رول گئے، ڈرگ ایڈکشن، تو مجھے یہ سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ جو ہم جس کو گلیمرس راستہ اور سمجھتے تھے، اصل میں تب آہستہ سمجھ آئی کہ جب آپ مانگتے ہیں یہ دو راستے، تو یہ اصل میں یہی ہے ساری
اگر آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے تو وہ ادھر لکھا ہوا ہے. 2 راستے ہیں آپ کے پاس, 2 چوائسز ہیں. ہمیشہ آپ کے پاس چوائسز ہیں. ایک چوائس آپ کے لیے کہ وہ لگتا ہے بڑا اچھا, اس میں پیسہ ہے, اس میں لگتا ہے کہ یہ چوری کرو, پیسہ بنا لو, بڑی گاڑیاں لے لو. لیکن کیا وہ آپ کی خوشی کا راستہ ہے یا وہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے؟ تو یہ مجھے آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں دیکھتا گیا, اور پھر بڑی لیٹ زندگی میں, لیٹ میں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ کے آخری دنوں میں کسی وجہ سے میں پھر اس راستے پہ نکل گیا, اور بڑی لیٹ میں نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا. جب میں ان کی زندگی اسٹڈی کی تو میں سب سے پہلے مجھے حیرت کیا ہوئی کہ میں سب سے, ماں باپ نے مہنگے اسکول میں مجھے بھیجا, کیوں نہیں مجھے یہ چیزیں اس اسکول میں بتائی گئی؟ سب سے بڑی جو چیز ہے, اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تک ہماری 95% بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, دنیا کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا تھا نا, وہ آیا تھا 625 اور 636 اور 37 کے بیچ میں. یہ کبھی دنیا میں ایسا ہوا نہیں ہے. یہ اگر چیز یورپ میں ہوتی, مغرب میں ہوتی, تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہوتی, فلمیں بنی ہوتی, کیا کیا ہوتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اگر اتنی لیٹ زندگی میں پتہ چلا تو یہاں اکثریت کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا تھا. وہ ایک بہت بڑا دنیا کی تاریخ کا فینومینا تھا جس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ 625 میں 313 لوگ ہوتے ہیں جنگ بدر میں, اور 636 میں اور 27 میں 2 سپر پاور 11 اور 12 سال میں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں ان کے سامنے. یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہوئی, کوئی ہمیں بتایا گیا, کوئی ہمارے بچوں کو پتا ہے کہ پتا تو چلے یہ ہوا کیا تھا. اور یہ جو فینومینا ہے, یہ جب آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو صرف ایک چیز پتا چلے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھے جو یہ انقلاب لے کے آئے. اور انہوں نے 2 اصول تھے, ایک تو ان کی پرسنالٹی تھی اور دوسرا مدینہ کی ریاست تھی جو ان کی سنت تھی. تو تب مجھے سمجھ آئی کہ کیوں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. کیونکہ اگر آپ ان کی زندگی سے سیکھیں گے تو وہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے. وہی 2 راستے ہیں, ایک تباہی کا راستہ, ایک عظمت کا راستہ ہے. اصل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کا راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نعمتیں تو سب سے بڑی ان کو بخشی ہیں اللہ نے. وہ تو اللہ کے محبوب تھے, اللہ کے حبیب تھے. وہ ان کی اللہ ہمیں حکم کیوں کر رہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو؟ ہماری بہتری کے لیے. اللہ ہمیں اس لیے حکم کر رہا ہے کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرو گے تو آپ کا ملک اٹھ جائے گا. آپ اگر ان کی کیریکٹر کو اپنانے کی کوشش کرو گے آپ اوپر چلے جائیں گے. صادق اور امین, آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, پتہ چلا لیں سارا گاؤں بتائے گا جی وہ بڑا وہ ہے صادق اور امین, سارا گاؤں اس کے پاس جائے گا مسئلے حل کروانے کے لیے, سارا گاؤں اس کی عزت کرے گا. پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. لوگ عزت کرتے ہیں جو بھی ان کی جو کیریکٹر اس کو فالو کرے گا وہ ویسے ہی اٹھتا جائے گا, ایماندار آدمی. تو یہ جو فینومینا ہوا تھا اس کی میں نے اپنی طرف سے, آج میں صرف میں نے میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں اب کرنے کیا جا رہا ہوں. کہ ان کی زندگی, ہم ربیع الاول بناتے ہیں, ہم خوشیاں بناتے ہیں, ہم پٹاخے آتش بازی ہو جاتی ہے, لیکن کیا ان کی جو زندگی سے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم سارا یہ ایسے ہے کہ قرآن شریف آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے, سارے اس کو بڑے ادب سے اٹھا رہے, پڑھ ہی نہیں رہے کہ اندر لکھا کیا ہوا ہے. اسی طرح ان کی زندگی جب ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے کیریکٹر سے تو سیکھیں. کیا ان کو ہم کیریکٹر کو اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. تو میں نے جو دیکھا سب سے پہلے کیا چیز کہ یہ فینومینا کیا تھا. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں. سب سے بڑی بات رحمت العالمین, سب انسانوں کے لیے رحمت لے کے آئے تھے.
रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की आपको बात। उन्होंने जो उनकी वो चीजें कर रहे थे इंसानों के लिए कर रहे थे। ये मुझे बताएं कि आज किसी मॉडर्न कोई बड़े बड़ी डेमोक्रेसीज हैं जी, बड़ा वहां रूल ऑफ लॉ है, कभी आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि खलीफा वक्त हजरत अली एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं अदालत में? खलीफा वक्त केस हार जाता है। उनका मुकाम देखिए हजरत अली का क्या था, लेकिन जज कहता कि नहीं, आपकी बेटी की गवाही मैं कबूल नहीं करता। ये इंसानियत का निजाम था, सब इंसान बराबर थे। यहूदी को भी वही इंसाफ मिल रहा था एक मुल्क के सरबराह से। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था रब्बुल इंसानों को इकट्ठा करना, उन्होंने लीडरशिप का जो पैमाना दिया कि इंसानों को लीडर इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता नफरतें फैला के। ये नहीं कहता कि जनाब हिंदू सबसे अजीम कौम है, बाकी सारे नीचे हैं। इन सब सारे इंसानों के लिए उन्होंने जो एक छोटे सा, मैं इसलिए क्योंकि आजकल बड़ा करंट है, उन्होंने एक कहा कि इस दुनिया के लिए ऐसे जियो कि आपने 1000 साल जिंदा रहना। अब इसके ऊपर देखें कि अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है क्लाइमेट चेंज का, इंसान ने ये तो नहीं किया। इंसान की लालच, उसकी हवस, हमने दुनिया से इतना जुल्म किया कि आज हमारा मौसम बदल रहा है जिसके पता नहीं अब क्या असरात होने वाले हैं।